اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک اشد کاملہ مناسب مزاج کے لیے یہ 10 دلیلیں کافی ہیں جن سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام ولی تھے یا نبی؟ اگر ولی تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوتے ہوئے ان کے سامنے کیسے پریشان تھے جبکہ مسیح اپنے نبی کا محتاج ہوا کرتا ہے؟ یا پھر دوسرے موسیٰ تھے جو نبی نہ تھے؟ اور اگر جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مراد ہے تو ایک ولی کے سامنے نبی کے پریشان ہونے کا کیا سبب ہے؟ بتفصیل جواب سے بحوالہ کتب مطالعہ فرمائے۔ بسم تعالی والصلاۃ والسلام علی رسول الاعلی۔ جواب بیون الملک العزیز الوہاب، حضرت خضر علیہ السلام ولی تھے یا نبی؟ اس میں مفسرین کرام کا بڑا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا وہ اکثر کے انداز نبی نہیں تھے، جیسے کہ تفسیر خازن و معالم التنزیل میں آیت کریمہ آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلما من لدنا علم کے تحت ہے لم یکن الخضر نبیا عندک اکثر اہل العلم، اور تفسیر جلالین میں ہے آتیناہ رحمۃ من عندنا نبوت فی قولی ووالد فی آخر وعلی اکثر العلم۔ مگر حضرت علامہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں کہ وہ اکثر کے نزدیک نبی ہیں، اور علامہ سلیمان جمل رکھتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ وہ نبی ہے، جیسا کہ تفسیر کبیر جلد خامس 514 صفحہ میں ہے قال الاکثرون ان ذلک العبد کان نبیا، اور تفسیر جمل میں ہے اختلاف فی الخضر ہوا بنی اور رسول ملک اور ولی وصحیح ان نبی اور خضر علیہ السلام نبی ہو یا غیر نبی۔ بہر صورت بعض علوم میں وہ ایک نبی سے بڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ جن علوم پر نبوت موقوف نہیں ان کے علوم میں نبی سے بڑھ کر غیر نبی ہو سکتا ہے، جیسے کہ علامہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں بحیث ان یکون غیر النبی فوق النبی فی العلوم لا تتوفق علیہ النبوۃ، تفسیر کبیر جلد پنجم 515 صفحہ۔ اور بعض علوم جو حضرت خضر علیہ السلام کو حاصل تھے اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہیں جانتے تھے، مگر جو علوم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھے حضرت خضر علیہ السلام بھی اس سے واقف نہیں تھے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمین لا تعلم انت علی علم من علم اللہ علمک اللہ لا عالم۔ بخاری شریف جلد ثانی 688 صفحے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے پریشان نہیں تھے بلکہ متعجب تھے، اور اس کی وجہ علم الاسرار سے عدم وقوف ہے۔ ھذا ما عندي فهو تعالی رسول العالم جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، لیکن قیامت کے دن مردوں کو زندہ نہ کرے گا۔ تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ زید کے لیے شرع کا کیا حکم ہے؟ بینوا تو جواب بعد الموت یعنی مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے، لہذا یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ نہ کرے گا کفر ہے، کہ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں کا انکار ہے۔ پارہ 18 سورۃ مومنون کو پہلے رکوع میں ہے ثم انکو یوم القیامت تبعثون، اور پارہ 23 سورہ یاسین کی آخری رکوع میں ہے قل یا ایھا الذین یشاءون لمرتن، اور پارہ 24 سورہ زمر کے 7ویں رکوع میں ہے ثم نفخ فیہ اخری فذاعهم قیام ینظرون، اور پارہ 30 سورہ نبا کے پہلے رکوع میں ہے یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا۔ رئیس الفقہاء ملاجوین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں اعتقادات واجب منکر کافر، پھر یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ واجب ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تفسیرات احمدیہ 433 صفحے اور بہار شریعت حصہ اول میں ہے جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے وہ بھی کافر ہے۔ لہذا شخص مذکور پر اسی کفر عقیدے سے توبہ کرنا فرض ہے، اور بیوی والا ہو تو تجدید نکاح کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو سب لوگ اس کا اسلامی بائیکاٹ کرے ورنہ وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ وہ تعالی عالم۔ قیامت کے آثار میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے اور امام مہدی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے اور شادی بھی فرمائیں گے اور اولاد بھی ہوگی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ زید کہتا ہے کہ اس پر میرا ایمان ہے، اور بکر کہتا ہے کہ میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ تو زید کا قول حدیث ہے قریبہ سے ثابت ہے یا نہیں؟ اور بکر کے بارے میں شریعت کا کیا جواب ہے؟ بینوا تواجرہ جواب زید کا قول حدیث کریمہ معتبر سے ثابت ہے، اور بکر جو مذکورہ باتوں کو نہیں مانتا وہ گمراہ ہے، اس پر توبہ لازم ہے۔ وہ تعالی عالم بالصواب۔
مردہ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانے گا جبکہ کبھی دیکھا نہیں؟ اور سلسلہ حسیہ والوں کا کہنا ہے کہ اپنے پیر کی شکل میں حضور تشریف لائیں گے، اور جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، لہٰذا وہ جہنمی یقینی۔ تو اس میں کیا اصل ہے؟ جواب: مردہ جبکہ مومن ہوگا تو بتوفیق الہی وہ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے گا، اگرچہ اس نے کبھی دیکھا نہیں ہے، اور اگر کافر ہے تو نہیں پہچان سکے گا، اگرچہ اس نے دیکھا ہو۔ اور یہ کہنا غلط ہے کہ قبر میں حضور اپنے پیر کی شکل میں تشریف لائیں گے، ایسی بات کوئی جاہل کہہ سکتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کا کوئی ذمہ دار بزرگ ایسی بات ہرگز نہیں کہہ سکتا، اور بے شک جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ ایسا ہی اولیاء کرام رضوان کے ارشادات سے ثابت ہے۔ اوراف المعروف میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں: روی عن ابی یزید انہ قال من لم یکن له اصحاب معه الشیطان، یعنی حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا امام شیطان ہے۔ لیکن مرشد کی دو قسمیں ہیں، ایک مرشد عام کا کلام اللہ و کلام الرسول و کلام عام شریعت و طریقت و کلمہ علماء دین اہل رشد و ہدایت ہے۔ اسی سلسلے صحیح پر عوام کا ہادی کلام علماء کا رہنما کلام عامہ کا مرشد کلام رسول اور کلام رسول کا پیشوا کلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے مرشد خاص کی بندہ کسی عالم سے سنی صحیح العقیدہ صحیح الاعمال جامع شرائط بیعت کے ہاتھ میں ہاتھ دے، لہذا جو شخص کسی مرشد خاص کا مرید نہیں ہے اس کا مرشد عام ہے۔ اگر وہ علماء کرام و اولیاء اعظام کو سچے دل سے متعقد ہے تو نہ وہ بے پیرا ہے نہ اس کا پیر شیطان۔ حضرت ابو الحسن نور الدین علی قدس سرہ بہت الاسرار شریف میں تحریر فرماتا ہے کہ حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا کہ اگر کوئی شخص حضور کا نام لیوا ہو اور اس نے نہ حضور کے دست مبارک پر بیعت کی ہو نہ حضور کا خرقہ پہنا ہو، کیا وہ حضور کے مریدوں میں شمار ہوگا؟ فرمایا: من انت الا وتسمع لی قبل اللہ تعالی وتاب علیہ ان کان علی صبی مقروب ہوا من جبل اصحابہ وان رب یذل بعدنی ای یدخل اصحابی وحال مذہبی وکل ما عجبلی فی الجنت، یعنی جو اپنے آپ کو میری طرف منسوب کرے اور اپنا نام میرے غلاموں کے دفتر میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ اگر وہ کسی ناپسندیدہ راہ پر ہو تو اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، اور وہ میرے مریدوں کے زمرے میں ہے۔ اور بے شک میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں ہم مذہبوں اور میرے ہر چاہنے والے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ھذا خلاصۃ ما قال الامام احمد بریلوی رضی اللہ عنہ رب القوی فی فتاوی وهو عالم الصواب۔ نمبر 1، روح کا منکر کیسا ہے؟ نمبر 2، نفع اولی اور نفع ثانیہ کے درمیان جو 40 سال کی مدت ہوگی کیا اسے بھی قیامت کا کہیں گے؟ اور اگر کہتے ہیں تو اسے 40 سالہ مدت کو قیامت کا دن نہ ماننے والا از روح شرع کیسا ہے؟ جواب: اللہم ہدایت الحق و ثواب، روح کے جس سے انسان زندہ رہتا ہے اس کا منکر گمراہ ہے، وہ بد مذہب ہے۔ قال اللہ تعالی قل الروح من امر ربی وهو تعالی عالم۔ نمبر 2، لفظ قیامت مصر رہے جس کے لغوی معنی کھڑے ہونے کے ہیں، اور چونکہ محشر کے دن مردے زندہ ہو کر کھڑے ہوں گے اس لیے اسے قیامت کا دن کہتے ہیں۔ غیاث میں ہے کہ قیامت اکثر اول مصدر رسی بمعنی قائم شدت و قیامت معروف را قیامت ہمیں سبب گویند کی دارا وقت مرد کا زندہ شدہ قیام خواہند کرد، اور چونکہ قیامت بمعنی مصیبت بھی مستعمل ہے اس لیے نفقہ اولا کو بھی قیامت کہیں گے۔ بہاری شریف اول 34 صفحے میں ہے، جب قیامت کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے، اور انہیں پر قیامت قائم ہوگی۔ اور اسی کتاب کے اسی حصے 28 صفحے پر ہے جس میں اگرچہ گل جائے جل جائے خاک ہو جائے مگر اس کے اجزاء اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، وہ مرد و عذاب و ثواب ہوں گے، اور انہیں پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جس میں فرمائی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ نفع اولا اور نفع ثانیہ اور ان دونوں کے درمیان سب قیامت ہے، اور درمیانی مدت کو قیامت نہ ماننے والا جاہل ہے۔